السلام علیکم، میرا نام علی حبیب ہے. میں یو بی ایل میں ہیڈ آف کارپوریٹ افیئرس اور مارکیٹنگ ہوں. آپ تمام لوگوں کو یو بی ایل کی جانب سے یو بی ایل کے لٹریری ایوارڈز پہ خوش آمدید کہتا ہوں. یہ آج ہمارا 7th یو بی ایل لٹریری ایوارڈز ہے. سب سے پہلے میں اسٹیج پہ جو ہمارے جج حضرات ہیں جنہوں نے جو ہمارے ساتھ اس سفر میں شامل ہیں، میں ان کو دعوت دوں گا کہ وہ آ کے اپنی نشستیں سنبھالیں. ڈاکٹر اصغر ندیم سید، ڈاکٹر عارفہ سیدہ، ڈاکٹر آصف فروخی، ڈاکٹر صاحب کو بھی میں دیکھا تھا لیکن میں ہمیشہ بھی وہ کافی لے کے واپس نہیں آئے. ڈاکٹر انوار احمد صاحب، مسعود اشر صاحب، کیشور ناہید صاحبہ، اصغر صاحب آگے آ جائیے، اس طرف آ جائیے. جی آئیے اصغر صاحب، آ جائیے سر. I would also request Seema Kamil, President and CEO, UBL, to join us on stage. Ms. Amina Syed, کراچی لٹریچر فیسٹیول کی جو فاؤنڈر ہیں, along with Dr. Asif Farooqi, they are on their way. I've just been given the message that they are on their way, so the moment they come in, they will join us on stage as well. But we will begin a bit of an introduction of Karachi, of the UBL Literature Awards, کہ یہ کتنا پرانا ہے اور کب سے اس کے ساتھ ہو رہا ہے. یہ گزشتہ UBL Literature Award 2010 میں ری انسٹیٹ ہوا تھا, 1967 میں شروع ہوا تھا یہ, اور اس کی ایوارڈ 7 کیٹیگریز پہ ہم اس کی انعامات دیے جاتے ہیں, جو کہ ہے اردو فکشن, اردو نان فکشن, ٹرانسلیشن انٹو اردو, اردو پوئٹری, اردو چلڈرنز لٹریچر, انگلش فکشن, انگلش نان فکشن اینڈ انگلش چلڈرنز لٹریچر. تو یہ تقریباً یہ 8 کیٹیگریز ہیں. اس سال ہم 7 کیٹیگریز میں انعامات دے رہے ہیں, اور ہر سال ہم کو تقریباً 100 سے اوپر نامینیشنز ریسیو ہوتی ہیں, جو کہ پھر ان کو ان کیٹیگریز میں بانٹا جاتا ہے. تمام نامینیشنز ان جج حضرات کو بھیج دی جاتی ہیں. اس کے بعد پھر یہ ہم کو اس کو شارٹ لسٹ کرتے ہیں. شارٹ لسٹ کے بعد پھر اس کا وہ پورا پروسیس ہے, جس کے بعد یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ کون سی کتابیں منتخب ہوئی ہیں اس سال کا انعام جیتنے کے لیے. اب تک کے تقریباً 40 لوگوں کو یہ انعامات دیے جا چکے ہیں, اور 50 لاکھ روپے کی مالیت تک کی جو جو فنڈز ہیں, جو پرائز منی ہے, وہ دی جا چکی ہے. تو ہر سال, اس سال رفلی 1.5 ملین, یہ 15 لاکھ روپے کی پرائز منی ہے ان 7 کیٹیگریز سے منسلک, which makes it probably the largest single award in Pakistan for the cause of literature. I think without further ado, I would also like to mention here that یہ جو آپ تو جو جج حضرات دیکھ رہے ہیں, ہماری جو یہ پینل ہے ججز کا, یہ میرے خیال میں اس ایوارڈ کو ایک بہت ہی ایک کریڈیبلٹی بخشتا ہے, کیونکہ یہ اپنی اس فیلڈ کے ایکسپرٹس ہیں اینڈ دے نو بیٹر. ماضی میں ان ججز کے پینل میں ہمارے ساتھ مرحوم انتظار حسین صاحب بھی یو بی ایل کے پینل آف ججز میں تھے, جو کہ اردو ادب کا ایک جید نام ہے. انور مراد صاحب, جو کہ انگلش لٹریچر میں اور انگلش لینگویج میں ایک نام رکھتے ہیں, اور جو ڈان اخبار پڑھتے تھے, وہ انور مراد صاحب کے کالم سے بخوبی واقف ہوں گے. منیزہ شمسی,
بھی UBL کے اس ججز کے پینل پہ رہ چکی ہیں, ڈاکٹر نعمان الحق. ان ججز کے نام دیکھ کے آپ کو اندازہ ضرور ہو جاتا ہے کہ یہ ایک بہت ہی معتبر اور ٹرانسپیرنٹ award process ہے جو کہ اپنایا جاتا ہے. I think with this introduction, I would now like to call Seema Kamil, President and CEO, to come and share her thoughts on the UBL Literary Awards. Seema. Respected judges, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum and good afternoon. It's a real honor for me to be here and to welcome you to the 7th UBL Literary Excellence Awards. Pakistan has a very vibrant literary tradition. We've had huge names like Faiz Ahmad Faiz and Manto Saab, but this tradition is continuing. And it's free, it causes us to think, it makes us laugh, it opens our minds, it makes us cry. So I think reading books, literature is just so very important to all our lives. And I often tell people that I never read books about banking because they don't really challenge your mind, they don't really make you think, they don't make you grow as an individual. But the kind of books that we are hoping and the kind of literature that we hope to promote through these awards is something that makes our people grow, it inspires us, it makes us different. So I think that is really what is so important about these awards, so important about this festival, where people are coming when they could be going shopping, they could go to a mall, but they have this occasion to come here, and then I think that's what makes it ever so important for all of us. And now we hope that these awards will help more treasures to be created, because these ladies and gentlemen here and the authors that are here, these are our treasures. So why is UBL doing this? Banks and bankers are normally very dull people, I think. Or maybe other people think, right? We talk about numbers, we talk about profit, we talk about accounts, there's so many chartered accountants, and we do all of those things. So why does UBL want to be part of this festival and also these literary awards? We could do many other things, and why do we choose to do this? And the reason why we choose to do this is because we're part of this country. We've been in existence since 1959. We're there in every part of the country with all sorts of people, whether it's the farmer, whether it's a student, whether it is an industrialist. So I think it's important for us to foster what is truly important in this country, and which is its literature, its free spirit, its ability to think. And that is why we think it's very important. These awards used to be there and then they died out. But for the last 7 years, we've been sponsoring them. And we hope that they continue to grow and they continue to capture everybody's imagination. I would especially like to acknowledge the judges again. And for the Urdu panel, we've got Dr. Asghar Nadeem Syed, Dr. Arfa Sayyeda, Mr. Masood Ashar, Dr. Anwar Ahmed, and Ms. Kishwar Nahid. So a big hand for the Urdu panel. The English panel, I think, is not present. They're in another session, but that's Mr. Ghazi Salahuddin and Dr. Asif Farooqi. And so we're very grateful to them for all that they have done. I would also like to thank Ms. Amina Syed of OUP, who organizes this. She does such a fantastic job. Everybody is excited, everyone is thrilled, and I think they deserve a round of applause from all of you as well. So thank you for being here, and I think turn it over to Ali to start the proceedings. Thank you. Thank you, Seema. Every year, we have a tradition, part of the Literature Awards, is to
select a passage from the book, of the nominee's book, and then have someone come and read those passages. This year, we are lucky that in the English non-fiction genre, there's a nominee book, is the book Pathways, and it's written by the prominent communicator, media personality, politician as well, a multifaceted individual, Javed Jabbar. Javed Jabbar, we all know of him. He's here today, so he's going to read a passage from his book or talk about his book, The Pathways. Javed Jabbar. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you, Sini Kamil, for your gracious invitation, and Mr. Ali Habib and UBL. I must open an account in UBL. I don't have an account in UBL. This is so impolite, but this is a public confession, and I'll rectify it immediately. Even if I don't get the prize today, I hope I get an honorarium for coming and speaking. Huh? And the more zeros in it, the better. Otherwise, these people, Asif Farooqi and Amina Sayyed, we are slave labor. We are asked to come, work for 2 days, 3 days, and we don't get any money. This is terrible. And dealing with a bank on top of it. Huh? So may I begin by offering an unwanted suggestion. Noticing that the crowd is so full, they're preventing people from coming into this audio, into the hall. May I suggest that in future, a session like this could be themed with a provocative title like Literature, Priceless, Not Priceless, so that people are at least intrigued. What does this mean, priceless? So, or prize more or whatever. It might draw people in because people might have mistakenly thought it's just about handing out prizes. We've got such a stellar jury here, and to hear them speak itself would be a treat to listen to. But may I say that this is an excellent example of what a corporation can do and has been doing. Not just philanthropy. CSR is misunderstood today as handing out money. And that can be done very easily, and UBL does it generously. But this is very thoughtful corporate philanthropy. And really this becomes part of social responsibility, being a responsible citizen and not just a donor to charities. Literature is not a charitable cause. It's as essential to a society as water or air or flowers or music. So this is the fulfillment, I think, of a very good way for a corporation to be a responsible citizen. Fortunately for you, I do not have a copy of my book. It has been sold out miraculously. I didn't go out and buy out all the 200 or 300 copies that were left. Even the publisher couldn't supply copies to a couple of gullible retailers who wanted to retail the book. But let me just say, Pathways is my 15th book, and like many of my books, these are anthologies. I've written books, full-length books also, but I put together anthologies even though many of the contents of the anthology have been previously published. However, everyone who I think should read those pieces does not necessarily read them. Some of them have been published in India, some of them have been published online, some of them have been published in Pakistan. So an anthology becomes a very useful, convenient point of reference. And it also reflects how events and themes change over a period of 5 or 7 or 6 years. Pathways covers subjects like Pakistan's own internal dilemmas and pleasures, and the Pakistan-India relationship, single most complicated bilateral relationship in the world, media, book reviews, and tributes to people who have departed for other worlds like Ubaidullah Beg and Sayyid Fasih Iqbal and several others. So, Pathways is a humble offering, and I hope that the
publisher considers a second edition. Thank you very much for your invitation. We now come to the first category of awards. These are the English awards. I'd like Seema Kamil to step forward as I announce the process. The process is I'm going to announce the nominees of the 3 books that have been nominated as a finalists in each category, and then I'm going to announce the name of the winner. The books are, the category is English non-fiction, and the nominees are Pathways, written by Mr. Javed Jabbar; The Musical People, written by Sultan Arshad; The Frontier Tribal Belt, written by Salman Bangash. And the winner is Pathways, written by Mr. Javed Jabbar. The second category is English children's literature. The nominees are Our Rumi by Fahmida Riaz, A Pleasant Surprise by Ruhi Haq, and Rowing Against the Tide by Ruhi Haq. The winner is Fahmida Riaz, Our Rumi. Is Miss Fahmida Riaz? Yes, she's there. I request Miss Fahmida Riaz to come onto stage. Ladies and gentlemen, can we give a round of applause to our This is the second consecutive award being won by Ms. Fahmida Riaz. Last year as well, she won in the same category. The children of Pakistan owe a big deal to Ms. Fahmida Riaz. These are the 2 English categories. Seema, could you please take a seat? Ms. Fahmida Riaz has been mobbed by supporters and fans. It's always a nice thing to see. Seema, that takes us through with the English 2 categories. Please have a seat. We now come to the Urdu recitation in the Urdu category. But before we go on to the Urdu category, as per custom, we take excerpts from nominees both in prose and in poetry, and we read excerpts from them. इस बार जिन 2 किताबों का इंतखाब किया गया है, एक किताब का नाम है जो कि नज़मों का एक मजमुआ है, शायरी का मजमुआ है जिसका नाम है ये माह साल ये उम्रें. इसकी शायरा हैं इसके शायर हैं फ़र्रुख यार, और नज़्म का उन्वान है तुम बिला वजह नाराज़ हो जाते हो. I'll take you through the excerpts. तुम बिला वजह नाराज़ हो जाते हो.
اپنے اپنے چاند ستارے، اپنے اپنے سورج، اپنے اپنے باغ بغیچے، اپنے اپنے جنگل بیلے، اپنے اپنے سناٹوں میں پل دو پل کے میلے، بل بل مڑتی لہریں، لہریں جن پر پڑے ہوئے ہیں آوازوں کے بیڑے، اپنی اپنی مٹھی میں ہیں اپنے اپنے موتی، موتی جیسی آنکھوں میں ہے اپنی اپنی صبحیں، ان صبحوں کی سطروں میں ہے اپنا اپنا جادو، جنم جنم اور جنموں سے پہلے کے اس قصے میں سب کچھ اپنا اپنا ہے، لیکن جب دھوپ اور بارش کی یکجائی میں سپنوں کی میلی چادر دھلتی ہے، غم کی چھتری سب پر ایک برابر کھلتی ہے، اپنے اپنے چہرے۔ یہ تھے جناب فروخ یار صاحب کی کتاب یہ ماہ و سال یہ عمروں سے ایک نظم، تم بلا وجہ ناراض ہو جاتے ہو۔ اس طریقے سے اس سال کی ایک one of the nominee books in Urdu is اردو میں ترقی پسند تنقید کا تحقیقی مطالعہ۔ یہ تحریر ہے ڈاکٹر امبرین حسیب امبر کی، اور یہ اقتباس میں اس میں سے پڑھنے جا رہا ہوں۔ چنانچہ 1935 میں لندن کے نانکنگ ریسٹورانٹ میں ان ہندوستانی نوجوان ادیبوں اور شاعروں کا ایک اجتماع ہوا جو اس وقت حصول تعلیم کے لیے انگلستان میں مقیم تھے۔ ان میں سجاد ظہیر، ڈاکٹر محمد دین تاثیر، ملک راج آنند، ڈاکٹر جیوتی گھوش، پرمود سن گپتا اور ڈاکٹر سنیتی کمار چٹرجی شامل تھے۔ اس وقت اس انجمن کا نام انڈین پروگریسو رائٹرز ایسوسی ایشن رکھا گیا۔ قیام لندن کے دوران ہی ان ادیبوں نے اپنا پہلا مینیفیسٹو تیار کر لیا تھا، جس میں ہندوستانی سماج میں ہونے والی بڑی بڑی تبدیلیوں کا پس منظر بیان کرنے کے بعد اس امر پر زور دیا گیا تھا کہ ہندوستان کے نئے ادب کو ہماری موجودہ زندگی کی دنیاوی حقیقتوں کا احترام کرنا چاہیے، اور وہ ہیں ہمارا روٹی کا، بدحالی کا، ہماری سماجی پستی کا اور ہماری سیاسی غلامی کا سوال۔ ہم اسی وقت ان مسائل کو سمجھ سکیں گے اور ہم میں انقلابی روح بیدار ہوگی۔ ظاہر ہے کہ اس فیصلے پہ عمل درآمد کے لیے نکات اور اصطلاحات کی وضاحت لازمی تھی، لہٰذا ہندوستانی ترقی پسند ادیبوں کے اس پہلے مینیفیسٹو میں ترقی پسندی کو نہایت وضاحت سے بیان کر دیا گیا تھا۔ وہ سب کچھ جو ہم میں تنقیدی صلاحیت پیدا کرتا ہے، جو ہمیں اپنی عزیز روایات کو بھی عقل و ادراک کی کسوٹی پر پرکھنے کے لیے اکساتا ہے، جو ہمیں صحت مند بناتا ہے اور ہم میں اتحاد اور یکجہتی کی قوت پیدا کرتا ہے، اس کو ہم ترقی پسند کہتے ہیں۔ اس پس منظر کو سجاد ظہیر نے اپنی کتاب روشنائی میں پوری تفصیل سے بیان کیا ہے اور بتایا ہے کہ کس طرح انگلستان سے واپسی کے بعد ہندوستان میں انہوں نے انجمن ترقی پسند مصنفین کی بنیاد رکھی۔ اس وقت کے ہندوستانی سماج کی ذہنی صورتحال اور اخلاقی مزاج سے متصادم نئے سماجی اور اخلاقی شعور کی بیداری اور اسے ایک تحریک بنانا جوشی لانے کے مترادف تھا، لہذا سجاد ظہیر نے اور ان کے رفقا کو اپنے مقصد کو عملی جامہ پہنانے میں بڑی تگ و دو کرنا پڑی۔ اس ضمن میں انہوں نے روشنائی میں تفصیل سے لکھا ہے کہ کس طرح احمد علی، پنڈت امر ناتھ جھا، ڈاکٹر تارا چند اور فراق گورکھ پوری نے انہوں نے ملاقات کی اور منشی پریم چند، مولوی عبدالحق، جوش ملہی آبادی، مولانا عبدالسلام ندوی، منشی دیا نارائن نگم، ڈاکٹر معین الدین زور کو انجمن کے پہلے اجلاس میں شرکت پر تیار کر لیا۔ نہ صرف یہ بلکہ ان کاوشوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس موقع پر جو منشور تیار کیا گیا اس پر ان سب نے دستخط بھی کر دیے۔ اس موقع پہ یہ واضح کرنا ضروری تھا کہ اس تحریک کے اغراض و مقاصد کیا ہیں، لہٰذا اس کی وضاحت بھی کی گئی۔ سجاد ظہیر نے ترقی پسند ادبی تحریک کے بنیادی مقاصد کا خلاصہ روشنائی میں اس طرح درج کیا ہے۔ ہم نے ترقی پسند ادبی تحریک کی تنظیم کی جانب قدم اٹھایا تو چند باتیں خصوصیت کے ساتھ ہمارے سامنے تھیں۔ پہلے تو یہ کہ ترقی پسند ادبی تحریک کا رخ ملک کے عوام کی جانب، مزدوروں،
کسانوں اور درمیانے طبقے کی جانب ہونا چاہیے. ان کو لوٹنے والوں اور ان پر ظلم کرنے والوں کی مخالفت کرنا اپنی ادبی کاوش سے عوام میں شعور، حس و حرکت، جوش عمل اور اتحاد پیدا کرنا، اور تمام انحصار ان رجحانات کی مخالفت کرنا جو جمود، رجت، پست ہمتی پیدا کرتے ہیں. ہمارا اولین فرض ٹھہرا. اسی سے پھر دوسری بات نکلتی تھی، اور وہ یہ تھی کہ یہ سب کچھ اس صورت میں ممکن تھا جب ہم شعوری طور پر اپنے وطن کی آزادی کے جد و جہد اور وطن کی عوام کی حالات سدھارنے کی تحریکوں میں حصہ لیں. صرف دور کے تماشائی نہ ہو بلکہ حتی المقدور اپنی صلاحیتوں کے مطابق آزادی کی فوج کے سپاہی بنے. تھینک یو لیڈیز اینڈ جنٹلمین. دیٹ واز دی ایکسیپٹ فرام دا بک اردو میں ترقی پسند تنقید کا تحقیقی مطالعہ بائی ڈاکٹر امرین حسیب انور، جو آج اس وقت ہمارے ساتھ موجود بھی ہیں. اس کے ساتھ ہی میں اپنی اردو ایوارڈز کی کیٹیگری کی جانب چلتا ہوں. اردو ایوارڈ میں پہلی جو ہماری کیٹیگری ہے وہ ہے اردو پوئٹری. میڈم سیما کامل، تھینک یو. اس میں 3 کتابیں اس وقت نامنیٹ کی گئی ہیں. پہلی کتاب ہے یہ ماہ و سال یہ عمریں بائی فروخ یار. دوسری کتاب ہے کلیات رحمان فراز، جسے تحریر کی ہے رحمان فراز اور ڈاکٹر وسیم عباس نے. تیسری کتاب ہے چہار دریا، جسے غلام حسین ساجد صاحب نے تحریر کیا ہے، جس کے شاعر ہیں. اس سال اس کیٹیگری کے میں ایک نہیں بلکہ 2 ونرز ہیں، اور یہ ونرز ہیں یہ ماہ و سال یہ عمریں بائی فروخ یار. فروخ یار صاحب آج موجود نہیں ہیں. میں دعوت دوں گا شریف ابان صاحب کو کہ وہ ان کی جانب سے آ کے یہ انعام وصول کریں. دوسری کتاب ہے، دوسرے ونر ہیں جناب کلیات رحمان فراز. بدقسمتی سے رحمان فراز صاحب اور وسیم عباس صاحب یہاں موجود نہیں ہیں. میں ریکویسٹ کروں گا جناب فاطمہ حسن کے جو انجمن ترقی اردو سے تعلق ہے کہ وہ آ کے ان کی طرف سے انعام قبول کریں. ڈاکٹر فاطمہ حسن. ہماری اگلی کیٹیگری ہے ٹرانسلیشن انٹو اردو، جہاں پہ دنیا کے مختلف زبانوں کے ادب کو اردو میں ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے. اس بار اس میں 3 نامنیز ہیں. پہلی کتاب کا نام ہے پھر بھی دریا بیٹھا رہا، ٹرانسلیشن بائی خالد خان اینڈ حمید زاہنی. دوسری کتاب کا نام ہے اورکزئی ادبی ترن، ٹرانسلیٹڈ بائی پروفیسر فضل الرحیم فضل. اور تیسری کتاب ہے نوبل انعام یافتہ ادیبوں کی منتخب کہانیاں، ٹرانسلیٹڈ بائی نجم الدین احمد صاحب. اینڈ دا ونر از نوبل انعام یافتہ ادیبوں کی منتخب کہانیاں بائی نجم الدین احمد صاحب. میں نجم الدین احمد صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اسٹیج پہ آ کے اپنا انعام وصول کریں. We now move on to our third category in Urdu children's literature. بچوں کے اس ادب میں اس سال ہمارے طرف سے جو 3 نامنیز ہیں. پہلی کتاب کا نام ہے ہائے میرا کنکٹا، جو الطاف فاطمہ صاحبہ نے لکھی ہے. دوسری کتاب کا نام ہے حسن علی آفندی، جو کہ فرحت جہاں صاحبہ نے لکھی ہے. اور تیسری کتابوں کا نام ہے ستاروں سے آگے، جو کہ محبوب الہی مخمور صاحب نے لکھی ہے. اینڈ دا ونر از ہائے میرا کنکٹا،
by Altaf Fatima. الطاف فاطمہ صاحبہ آج یہاں نہیں ہے ہمارے درمیان. میں ریکویسٹ کروں گا ڈاکٹر عارفہ سیدہ صاحبہ سے کہ ان کی جانب سے آ کے یہ نام وصول کریں. Our next category is Urdu non-fiction. اس میں 3 نامنیز ہیں. پہلی کتاب ہے اردو میں ترقی پسند تنقید کا تحقیقی مطالعہ جو ڈاکٹر امبرین حسیب عنبر نے لکھی ہے. دوسری کتاب ہے بلوچی ادب پر اقبال کے اثرات بائی ڈاکٹر غلام قاسم مجاہد بلوچ. اور تیسری کتاب ہے فیری میڈوز جو کہ آغا سلمان باقر صاحب نے لکھی ہے. اور انعام کی مستحق اردو میں ترقی پسند تنقید کا تحقیقی مطالعہ بائی ڈاکٹر امبرین حسیب عنبر. اگلی ہماری کیٹیگری ہے اردو فکشن. اس میں 3 نامنیز ہیں. پہلی کتاب ہے کھوج جس کو نجم الدین احمد صاحب نے لکھا ہے. دوسری کتاب کمی کمین بائے ہدم کامی. اور تیسری ہے نگار خانے کی جس کو لکھا ہے سمی آہوجہ نے. اور ونر ہیں جناب نگار خانے کی کتاب ہے اور سمی آہوجہ از دا ونر. سمی آہوجہ نہیں ہے. میں دعوت دوں گا مس ارسا آہوجہ کو کہ وہ اسٹیج پہ آئیں اور یہ نام ایکسیپٹ کریں. اردو فکشن کے نام. Thank you. Please. That we are nearing the end of our 1-hour-long ceremony, and as per tradition, Seema, we would again request you to come onto the forefront and give mementos to our judges who have actually ensured that the jubilatory awards continue year upon year with transparency. The first recipient is Dr. Asghar Nadeem Sayyed. Second judge is Dr. Arifa Sayyeda Sahiba. ڈاکٹر آصف فروخی کراچی لٹریچر فیسٹیول کے فاؤنڈر بھی ہیں اور یو بی ایل ایوارڈز کے ساتھ منسلک بھی ہیں. ڈاکٹر انوار احمد صاحب. مسعود اشر صاحب. ون آف آر موسٹ ایکٹیو ججز. ان کی مفید مشوروں سے میں ہمیشہ فائدہ اٹھایا. مس کشور ناہید صاحبہ. بس thank you. We'd like a group photograph with the judges and the President and CEO UBL, please.
You can just step forward, all the judges, so we can have their photograph taken. Ma'am, آپ بیچ میں آ جائیے. Could I also request جو ونرز اگر موجود ہیں یہاں پہ مس سیما کام کا تصویر کھنچوا لیجیے ان کی. آج کے جو ونرز ہیں اسٹیج پہ تشریف لے آئیں ذرا اپنے انعامات کے ساتھ تاکہ مس سیما کے ساتھ تصویر کھینچ لی جائے ان کی. اچھا فاطمہ, اچھا آپ نیچے آ رہے ہیں. We'll have the pictures taken down there. تھینک یو ویری مچ خواتین حضرات, آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. یہ تقریب اپنے اختتام کو پہنچی. السلام علیکم اینڈ ہیو اے نائس ایوننگ.